السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی تازہ صورتحال، وہ نظریہ، وہ فلسفہ جو گنگا اور جمنا کے ملاپ سے اٹھا تھا، کیا وہ برہم پتر کی خونی موجوں کی نظر ہو گیا؟ دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹس کی ایک تحریک چلی تھی اور وہ تحریک کوٹا سسٹم پہ تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ جن لوگوں نے سرو کیا تھا ان کی فیملیز کے لیے کوٹا سسٹم مختص کیا گیا تھا، اور اس میں بڑی ایکسپلائٹیشن تھی۔ شیخ حسینہ واجد نے نیپوٹزم کے ذریعے اپنے رضاکار جو تھے، رضاکار سے مراد عوامی لیگ کے جو ورکرز تھے، ان میں بندر بانٹ کرنا شروع کر دی۔ تو اس کے خلاف سٹوڈنٹس اٹھے اور اس پہ رد عمل آیا اور ان کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی گئی، جس میں سینکڑوں بنگالی نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پیچھے دھکیلنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کیفیت میں جب حسینہ واجد نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آمرانہ رویے کے ذریعے طاقت کا استعمال کر کے اس کو کچلنے کی کوشش کی، تو وہاں پر رضاکار کے نعرے بلند ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ رضاکار ہیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، اور پھر جماعت اسلامی کے لوگوں کو اس کی پاداش میں شیخ حسینہ واجد نے بڑی بے دردی سے قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا اور ان کو پھانسی پہ چڑھایا جو پاکستان کے حامی تھے۔ لیکن یہ نظریہ دفن نہیں ہو سکا۔ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم میرپور میں، ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں ٹیسٹ، ون ڈے یا T20 کھیلنے جاتی، تو وہاں پر اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تماشائی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے، فلک شگاف نعرے لگا کے اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ آج بھی ان کی محبتیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ بالآخر آرمی چیف نے انٹروین کیا اور صورتحال پر قابو پاتے ہوئے 45 منٹ کا ٹائم دیا شیخ حسینہ واجد کو کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ سیف ایگزٹ دیا گیا، اور وہ تقریر کرنا چاہتی تھی، وہ بھی نہیں کرنے دی گئی، اور پھر وہ اپنے پیا دیس سدھا گئی۔ چونکہ جہاں سے بندہ آتا ہے مال و اسباب لے کے، ادھر اپنے گھر جاتا ہے۔ جی ہیلی کاپٹر میں وہ سیدھی نئی دلی گئیں، وہاں پہ نامعلوم مقام پر وہاں پہ موجود ہیں، انٹل کہ ان کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن شاید لندن ہو، جہاں ان کی بزنس امپاورمنٹ ایک بنی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اور ان کے بیٹے سجیب جو ہیں، جو ضیاء، انہوں نے پاکستان اور چائنا پہ الزام لگائے اس ساری صورتحال پہ، اور کہا کہ قابو نہ کیا گیا تو ایک نیا پاکستان بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سجیب نے خود اپنے نانا کی فلسفی کو اپنے الفاظ کے ذریعے دفن کر دیا کہ نیا پاکستان بنے۔ یعنی بنگالیوں کے دل پاکستان کے ساتھ اب بھی دھڑکتے ہیں، میجورٹی کے جو رضاکار ہیں، اور اس کا مظاہرہ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا جہاں پر فلسطین، پاکستان اور بنگلہ دیش کا پرچم ایک ساتھ سر بلند تھا، جو اس بات کی غمازی ہے کہ اس وقت کی مکتی باہنی جنہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے ایک آزادی کے نام پہ تحریک شروع کی تھی، وہ اصل میں کسی اور مقصد کے لیے تھی، اقربا پروری کے لیے تھی، کرپشن کے لیے تھی۔ آج جو کرپشن کیسز سامنے آ رہے ہیں حسینہ واجد اور ان کے بیٹے کے، تو انسان زبان زد عام ہیں وہ کیسز، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک چپڑاسی جو ہے حسینہ واجد کا، وہ بھی ہیلی کاپٹر یوز کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عوام کو جب بیسکس رائٹس نہ ملیں، جب سپریم کورٹ نے بھی بنگلہ دیش کی کہہ دیا 93% کوٹا میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، تو ہمیشہ طاقت کا استعمال وہ پھر عوام کے غم و غصے کو زیادہ کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ کہ بنگلہ دیش جس بنیاد پہ الگ ہوا تھا اور اس وقت الزام سارا پاکستان پہ اور افاری پاکستان پہ دھرا تھا، آج جو بنگلہ دیش کا لیڈر تھا شیخ مجیب، اس کے مجسمے، اس کے اوپر چڑھ کے بنگالی عوام اس کو تھوڑے سے توڑ رہے ہیں۔ وہاں پہ کوئی پاکستانی فوجی نہیں توڑ رہا، کوئی پاکستانی عام آدمی نہیں توڑ رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو آپ ہیرو مانتے تھے، آج بنگالی عوام نے اس کے نظریے کو، اس کے تابوت کو، اس کے مجسمے کو ہتھوڑوں کے ذریعے توڑ کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ شیخ مجیب کا نظریہ غلط تھا، کل بھی غلط تھا اور آج بھی غلط تھا۔ اسی سلسلے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ صاحب آپ سے شروع کروں گا، یہ بتائیں جو سجیب نے کہا کہ ملک کو نہ سنبھالا گیا تو یہ بھی پاکستان بن سکتا ہے، تو نانا کا نظریہ تو دفن نہیں ہو گیا پھر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں بڑا وزن ہے اور غور طلب بات انہوں نے کی ہے۔ وہ خود اس بات
کا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جس نظریے اور فکر کے نتیجے میں ان کے نانا نے پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور اسلام کی شناخت کے بجائے ایک ایتھنک آئیڈینٹی کی بیسس پہ جو ہے ایک ریاست بنانے کا نظریہ دیا تھا، آج 53 سال کے بعد بنگلہ دیش کی نوجوان نسل نے اس نظریے کو اور اس نظریے کے بانی کی بیٹی کو ملک بدر کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تو یہ صرف حسینہ واجد کا ملک بدر ہونا یا ملک کو چھوڑ کے فرار ہونا نہیں ہے، یہ آج جو ہندوتوا کی پالیسی ہے جو کہ مختلف شکلوں میں چانکیہ کا جو نظریہ ہے وہ مختلف انداز میں جو چھوٹے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں مختلف اشکال بدل کے ڈومیننس، ایکسپلائٹیشن، ایکسپینشنزم اور ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے اور ہندو مفادات اور نظریات کو ترویج دیتا ہے اور اسلام کی شناخت، وحدانیت اور آفاقیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کوشش کی میں سمجھتا ہوں ڈیفیٹ ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں حسن اتفاق نہیں ہے کہ جس دن 5 سال پہلے بھارت نے کشمیر کی آئیڈینٹی کو مسخ کرنے کی جو کوشش کی، اسی دن 5 سال کے بعد ہندوتوا کا نظریہ اور وہ سوچ جس نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو چیلنج کیا تھا، اس کے بانی کی بیٹی اور 20 سال تک وزیر اعظم رہنے والی واحد خاتون جو ہے وزیر اعظم، ان کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کی بنگلہ دیش کی نوجوان نسل کو یہ احساس اور ادراک ہے کہ ان کے مسائل کا حل، ان کی امیدیں اور خوابوں کی تکمیل جو ہے وہ بھارت نواز سیاستدانوں، بھارت نواز نظریے کے مقابلے میں پاکستان کے نظریے کی جانب واپس رجوع کرنا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا نظریہ اب بھی وہاں کی نوجوان نسل کے دلوں میں زندہ ہے، پاپولر۔ بالکل اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ بھائی، آپ کی گہری نظر ہے عالمی حالات پہ۔ یہ جو فلسفی مکتی باہنی کا سلسلہ شروع ہوا تھا انڈیا سے، تو شخصیت تو دائر اپنے گھر چلی گئی، شیخ حسینہ واجد انڈیا بھی پہنچ گئی ہیں، حالانکہ کہیں اور بھی جا سکتی تھی، تو شخصیت بھی اسی گھر میں جاتی ہے، نظریہ بھی برہم پتر کی خونی موجوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ یہ بنگلہ دیشی عوام نے جو کر کے دکھایا ہے تو سچ ثابت ہو گیا نا، جو الزام پاکستان پہ افواج پہ لگتا تھا انہوں نے یہ کیا ہے، تو آج اپنے نانا کا سارا نظریہ دفن کر کے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اندرا گاندھی کا مشہور جملہ جس سے پاکستان کے دلوں کے اوپر ایک بہت بڑا چرکا لگا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ جو ہے خلیج بنگال میں ڈبو دیا، آج جو ہے اصل میں ان کا نظریہ، آج ہندوستان کی مکتی بھانی، آج ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی بی جے پی کی دہشت گرد حکومت، ان کی رعب بدماش اور ان کی جو ہے دہشت گرد فوج، آج اس کا نظریہ جو ہے وہ خلیج بنگال میں ڈوب گیا، آج ڈوبا۔ اب اس کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے، آج وہ شخص جو بانی تھا، دیکھیں یہ احتجاج جو ہے یا یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ نہیں آئیں کوئی صرف معاشی عدم استحکام کی وجہ سے، کوئی کوٹا سسٹم کی وجہ سے، کوئی لا لیسنس کی وجہ سے، بلکہ یہ ایک نظریے کی جو ہے وہ ہار ہوئی ہے۔ تبھی بانی بنگلہ دیش کے مجسمے کو جو ہے انہوں نے زمین بوس کر دیا۔ آج قائد کی قوم، ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی قوم 2 ملکوں میں بستی ہے، ایک کا نام پاکستان اور ایک کا نام بنگلہ دیش ہے۔ آج ثابت ہوا ہے، آج ثابت ہوا ہے۔ اب مزے کی بات، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس کا مجسمہ گرایا؟ شیخ مجیب کا، شیخ مجیب کا، کس کی بیٹی کو وہاں سے نکلا۔ اگرتلا سے، بھارتی شہر اگرتلا سے وہ سازش شروع ہوئی
اور اگرتلا کے اوپر جا کے جو ہے وہ وہاں اینڈ ہوئی. قدرت نے ایسا مارا کہ اگرتلا سے اٹھا اور اگرتلا پہ ابتدا اور اب اگرتلا پہ انتہا کر کے رکھ دی. اب بھارتی شہر اگرتلا میں جا کے بیٹھ گئی. جی فوجی حکومت نے, جو فوجی وہاں قیادت ہے, اس نے عوام کے سامنے آ کے بات کی کہ جناب ابھی فوج نے ٹیک اوور کر لیا, سب کچھ ہے. جی ایچ کیو کا سائن وہ بھی پہنتے ہیں. جنرل وقار الزمان وقار الزمان صاحب, جن کے سسر بھی آرمی چیف رہے 1997 سے 2000 تک, مستفیض الرحمان صاحب, یہ ان کے داماد ہیں اور آرمی چیف ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا بات کہی, انہوں نے عوام کو کہا کہ جناب آپ, ابھی ہم نے کرفیو لگا دیا اور ابھی آپ لوگ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں, لیکن نہیں, وہ جو نظریہ پاکستان تھا وہ جوش مارا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں پاکستان, بنگلہ دیش اور فلسطین کے جھنڈے بھی ایک ساتھ لہرائے گئے. جی میں آپ کو آج میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ آج وہ کہاں کھڑے ہیں. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, علی صاحب نے, کہ 5 اگست اور 5 اگست کیا بات ہے. دیکھیں نا, یہ اب دوسری طرف جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگرتلا سے اگرتلا, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جعفر از بنگال, صادق کے دکن. کیا ہوا تھا جب وہ اپنا انعام مانگنے انگریز سے گئے تو انگریز نے کہا جو تو اپنا نہیں ہوا ہمارا کیا ہوگا, پھانسی لگوا دی. درخت پہ 1 ہفتہ ٹنگے رہے اور آخر میں ان کی قوم نے آ کے ان کی تدفین کی. آج وہی بھارت جو ہے وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے جس نے پاکستان کو توڑا. اس شیخ مجیب کے خاندان, اس کا نواسہ جو ہے وہ کیا بات بول رہا ہے. انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی, انہوں نے بنگالی قوم کا نظریہ ان سے چھین لیا, جس کی بنیاد پہ وہ نظریاتی جو ایک تبدیلی, جس کے نتیجے میں پاکستان کے جھنڈوں کا لہرانا اور پاکستان کے حق میں نعروں کا بلند ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ کس طریقے سے عوام کے اندر جو رد عمل آیا, اس نے اٹھا کے جو ہے وہ شیخ مجیب کو زمین بوس کر دیا, اس کے نظریے کو جو ہے وہ بنگال میں ڈبو دیا اور بھارت کا جنازہ نکال دیا. آج بھارت کا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور وہ شیخ حسینہ جس نے پیسہ کمایا سب کچھ, کبھی وہ فن لینڈ جانا چاہتی تھی, انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا. جب وہ اس نے بیلاروس کا کہا, انہوں نے ٹکا سا جواب دیا. اس نے انگلینڈ کا کہا, انہوں نے کہا غدار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. اور یہ میں ڈاکٹر صاحب آخری بات کر کے, یہ جو پاکستان کے اندر لوگ یہ سوچ رہے ہیں نہیں, وہاں محبت کس کے ساتھ ہوئی, ریاست پاکستان کے ساتھ. وہ پاکستانی فوج کی آج جو بات, جنہوں نے کہا اگر پاکستانی فوج نے وہاں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی, عوام کے ساتھ بدسلوکی کی تھی, آج یہ ان کے پوتے نواسیاں نواسے آج پاکستان زندہ باد کے کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ جواب ہے تو دے دیں. بالکل. سید محمد علی صاحب, اسی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات عبداللہ بھائی نے کی کہ دیکھیں انڈیا کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے, باقی ممالک نے ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا. شیخ حسینہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, $1 بلین کی کرپشن ہے, جس کا چپڑاسی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں سے بھی پیسے. اور یہ سجیب نے جو بات کی ہے, اس پہ $300 ملین کا کرپشن کا الزام ہے, اور خود لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, اور ساتھ چائنا کو بھی انوالو کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سجیب احمد نے جو پاکستان اور چائنا کا کہا ہے کہ ان کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں, تو چائنا کیوں؟ یہ مجھے کوئی منطق سمجھ نہیں آئی. دیکھیں عبداللہ بھائی نے بڑی زبردست ایک بات کی, جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. دیکھیں اس میں 3 بہت اہم اور قیمتی سبق ہیں تاریخ کے تمام طالب علموں کے لیے. پہلی بات جس طرح انہوں نے کہا اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں جس قوم اور نظریے کی پشت پناہی کی بنیاد پہ بنگلہ دیش بنا, جو بانی ہے بنگلہ دیش کا, اس کی بیٹی کو بھی آج وہاں پناہ نہیں مل رہی ہے. وہ آگے لندن یا کہیں اور کیوں جانا چاہتی ہے؟ یہ جو پاکستان کے ساتھ دغا کرنے والے لوگ ہیں, ان کی تاریخ میں یہ سبق ہے بہت بڑا, نشان عبرت ہے وہ. دوسری بات یہ کہ ان کی اولادیں اور وہ تمام مفتی باہنی کے کارکن جو کہ پچھلے 53 سال سے مختلف شعبوں پہ, منسٹریز پہ, اہم عہدوں پہ فائز تھے,
اور وسائل اور اقتدار کو انہوں نے منوپلائز کیا ہوا تھا. آج یہ ان کی بنگلہ دیش کے سیاسی نظام، بنگلہ دیش کی معیشت، بنگلہ دیش کے اہم عہدوں کے اوپر جو منوپلی ہے اس کے خلاف بھی بغاوت ہے. تو یہ مفتی باہنی کے خلاف بغاوت ہے کہ ہم ان کے ڈسینڈنٹس اور لواحقین جو ہیں ان کے زیر نگین نہیں رہنا چاہتے. جی سید محمد علی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے یہاں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی صورتحال پہ. عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں ایک نیریٹو تھا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیخ مجیب کو ہیرو بنا کے ہمارے کچھ سوسائٹی کے سیگمنٹ پیش کر رہے تھے. تو منہ کالا ہو گیا. اب کیا اس پہ کیا کریں؟ میں منہ کالا نہیں ہوا ابھی اور کیا. جو شیخ مجیب کو غدار کون کا نعرہ لگا رہے تھے ان کا منہ کالا ہوا. میں سیدھا آدمی ہوں، میں سچ بولنے والا آدمی ہوں، میں ڈپلومیٹک الفاظ نہیں استعمال کرتا. آج میں نے آپ کو کہا کہ جن کے اوپر تکیہ تھا، جن کے اوپر وہ رکھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب وہ تو ہیرو جن کو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، ان کو تو ان کی قوم نے جو ہے جوتا مار کے باہر نکال دیا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا. آج آپ دیکھیں نا کہ ان کی فوج نے جو غلط کام کیا، ان کی فوج کو چاہیے تھا کہ ان کو یہی رکھتے. یہ ایک قومی مجرم تھی. اس نے پاکستان کے، اس کے باپ نے غداری کی، اس نے خود پاکستان کے ساتھ غداری کی. میں ڈپلومیٹک فنکشنز میں جاتا رہتا ہوں، ان کا سفیر اور بھارتی سفیر جو ہے وہ یوں کٹھے ہر فنکشن میں کہتا ہوں جیسے یک جان دو قالب ہوتے ہیں ہمیشہ. اسلام آباد میں جی اسلام آباد کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بنگالی سفیر جو ہے وہ کہیں اور سے، اور یہ میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. اچھا اب میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں. عوام کو جب انہوں نے کہا کہ ہم نے کرفیو لگا دیا ہے اور صبح کوئی نہیں نکلے گا، تو عوام نے تو ریجیکٹ کر کے وہ مارا. کرفیو ورفیو کیوں پرواہ نہیں کی. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہوگی. یعنی کہ شیخ حسینہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو بھارت نظریے کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں. پارلیمنٹ صدر نے تحلیل کر دی. نہیں ڈیڈ لائن دی تھی نا بھائی. آج تو آپ نے دیکھا نہیں سارے نے کہ وہ کس طرح نوجوان جو ہے وہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ شہاب الدین نے تحلیل کر دی. نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یعنی کہ باقیات جو شیخ مجیب، اس کی بیٹی اور اس کے ساتھ اس کے حواریوں کی باقیات ہیں، ان کو بھی جو ہے ہم کھرچ کے رکھ دیں گے اپنی ہسٹری سے. یہ بات ہوئی. یہ باقیات تو سیئات کہہ سکتے ہیں نا. یہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں بری باقیات. اور یہ جو ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے حوالے سے جو یہ پاکستان نور ہے، اور نور کے خلاف جب کوئی جاتا ہے نا، نور کو زوال نہیں ہے. نور کو زوال نہیں ہے. اور پھر یہ گنبد خضرا کے صدقے بنا پڑا ہے پاکستان. آپ جب پاکستان کی سالمیت اس کے اوپر حملہ کریں گے، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کے نظریے کے اوپر جب آپ جو ہے وہ آپ سیاست کریں، لیکن نظریہ پاکستان سے کھلواڑ نہ کرنا، قوم وہی حال کرے گی جو بنگلہ دیش میں. اچھا یہ چیز سید محمد علی صاحب، جیسے انہوں نے آئیڈیالوجی کی بات کی، ان کے والد صاحب اللہ غنی کے رحمت کرے، وہ بھی آئیڈیالوجی کی بات کرتے تھے. پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری آئیڈیالوجی ہے لا الہ الا اللہ، دستور ہے محمد الرسول اللہ. یعنی جس ملک کی بنیاد کلمہ ہے، جس ملک کا پرچم گنبد خضرا کے رنگ سے مزین ہے، جو ملک 27ویں شب کو بنا، نزول قرآن کی رات، صاحب قرآن کے ساتھ نسبتیں، اور پاکستان کا مطلب ہی لینڈ آف پیور ہے. یہاں مدینہ طیبہ کو اردو یا فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں تو پاکستان بنتا ہے. تو جب اتنی نسبتیں مقدس ہوں اور اس ملک کے ساتھ کوئی غداری کرے تو پھر اللہ رب العزت تو معاف نہیں کرتا. اس کانٹیکس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ جو ایک بہت بڑے تاریخی واقعے کو ہم نے آج دیکھا ہے، اور یہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے. اور کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف 1971 کی جنگ نہیں لڑی گئی تھی، یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف لڑی گئی تھی. اور آج جب حسینہ واجد صاحبہ اس کے بنگلہ دیش کے بانی کی بیٹی ملک چھوڑ کے فرار ہوتی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نظریہ جو کہ پاکستان کے نظریے کو چیلنج کر رہا تھا، وہ بھی اب بنگلہ دیش سے فرار ہو رہا ہے. دوسری بات، بہت امپورٹنٹ بات عبداللہ بھائی نے کی
اس سے 3 چیزیں مجھے مختصراً بتانے دیجئے جو ثابت ہوتی ہیں. وہ تمام الزامات جو پاک فوج کے اوپر لگائے گئے کہ انہوں نے نسل کشی کی, انہوں نے آبرو ریزی کی, تو مجھے بتائیں کہ بھائی جن کے بچوں, جن کے والدین اور ماؤں کے ساتھ آبرو ریزی کی, آج وہ پاکستان کا جھنڈا کیوں بلند کر رہے ہیں؟ That is a big question. سیکنڈ, جن کے والدین کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, جن کے ساتھ ظلم و ستم کیا, وہ ان کی امیدیں اور خواب اور مسائل کا حل جو ہے پاکستان کیوں ہے؟ نمبر 3, جو بھارت نواز سیاست ہے, سیاستدان ہے, نظریہ ہے, وہ بھی وہاں پہ ڈیفیٹ ہوا. اور نمبر 4, اس سے یہ پیغام پاکستان کے اندر بھی ان تمام ملک دشمن عناصر اور وہ لوگ جو پاکستان سے نا امید ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جب ہندوتوا کا نظریہ اس برِ صغیر کے اندر کسی نے ڈیفیٹ کیا ہے تو وہ نظریہ پاکستان نے ڈیفیٹ کیا ہے, چاہے وہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر ہو, چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو, یا چاہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ہو. یہ نظریاتی جنگ ہے جو کہ یہ نظریہ جو پاکستان کا ہے یہ ہندوتوا کے نظریے کا ایک آئیڈیولوجیکل کاؤنٹر ویٹ ہے جو اس کو چیلنج کر رہا ہے اور ہر جگہ ایکسپوز بھی کر رہا ہے اور ہر جگہ ڈیفیٹ بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا. اسی بڑی خوبصورت بات کی, اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. عبداللہ بھائی, کئی ایسا اس کو اس طرح بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے 370 کے بعد, آپ دیکھیں کیا کشمیریوں کے ظلم کا بدلہ بنگالی عوام نے اس جواب کی صورت میں دیا ہے؟ جی بالکل, میرے خیال میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے. 5 تاریخ اگست کی ایک بڑا اہم دن ہے, اس کو آپ بالکل اثر نو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے اس کے اندر ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے اور وہ ہے چین. ایک طرف آپ دیکھیں کہ باقاعدہ گوادر کو ٹارگٹ اس لیے کیا جاتا ہے, اور اب تو وہ سارے خود مان رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو اس لیے بلوچ لوگوں نے دھرنے کے لیے چنا کیونکہ اس پہ انٹرنیشنل وہ ایک ہے نا گلزار بلوچ, اس کی ویڈیو آ چکی ہے. اب وہ کہ جی اس کے اوپر انٹرنیشنل لوگوں کا فوکس ہوتا ہے, یہ پاکستان کا معاشی ہب ہے, یہ چین کا ایک ہب ہے. اب دوسری طرف یہ تو ہے اسٹریٹس آف ہرمز جو آبنائے ہرمز ہے, دوسری طرف آبنائے ملاکا ہے. بنگلہ دیش میں اس کو استعمال کر کے چین کا آبنائے ملاکا کو بند کرنے کا بھی منصوبہ بھارت کا تھا. اسی بنیاد کے اوپر روہنگیا کے اندر جو شورش ہوئی اور جو مسلم کش وہاں جو حالات پپا ہوئے, اس کی بنیاد جو تھی وہ آبنائے ملاکا ہی تھا. اب اس کے اندر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جانے کیوں دیا. ایک عورت جو قومی مجرم ہے, جو قاتل ہے, جو ظالم ہے, جو پلنڈرر ہے, اس کو بنگال کی سرزمین کے اوپر اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اس کو نامعلوم مقام پہ شفٹ کر دیتے. اس کو جو ہے وہ اسی وجہ سے عوام کے اندر غم و غصہ پیدا ہوا. نوجوان نسل جو ہے اس نے جو ہے وہ ایک بغاوت جو ہے بلند کی اس نظریے کے خلاف, اور کہا کہ تمام پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ ان کے حواری ہیں, اس نظریے کے جو ہے وہ فالوور ہیں. عوام پارلیمنٹ میں بیٹھ گئی اور وہ عوام آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئی. اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اس کے اندر جو ہے بھارت میں صف ماتم ہے. مجھے معلوم ہے اس بات کا, بھارت میں صف ماتم بچ چکی ہے کہ یہ اتنا بڑا فلینک ان کا. اب دیکھیں نا, جو جھارکھنڈ, میزورام, چھتیس گڑھ, ناگالینڈ, یہ سارے علاقے اب آپ دیکھنا کہ کیسے اس کے اندر, اور وہ جو کیونکہ یہ سارے وہ ہیں جو بنگال کے ساتھ ساتھ اور بنگالی ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں, اور پھر کلکتہ بذات خود. اس لیے بھارت نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم زیادہ دیر تمہیں مہمان نہیں رکھ پائیں گے, مہمان نہیں رکھ سکتے. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب, سید محمد علی صاحب. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی تازہ ترین صورتحال پہ, اور ہمیں جوائن کیا ہے محترم اعجاز الحق صاحب نے, سربراہ مسلم لیگ ضیاء کے. اعجاز الحق صاحب, یہ بتائیں, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جو ہے وہ بوریا بسرا گول کر کے بھارت روانہ ہو گئیں, تو کیا وہ نظریہ جو تھا جو شیخ مجیب کا تھا وہ دفن نہیں ہو گیا؟ لوگوں نے اس کے مجسمے توڑ دیے, رضاکار پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں مکافات عمل ہے, اور یہ رد عمل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ غداری کا, ملک کو توڑنے کا, پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں.
اور اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی چنگاری تھی جس نے آگ پکڑی، حالانکہ ان کی اکانومی، ان کے ریزروز، ان کے دیگر مہنگائی، بے روزگاری کا کوئی معاملہ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا کوٹا سسٹم لے کر آئے جس کے رد عمل میں آپ نے دیکھا کہ تمام معاملات جو ہے ان کے لپیٹے گئے. جی جس طرح سے انہوں نے مجسمے توڑے ہیں، جس طرح سے تصویروں کی بے حرمتی اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جو 15 سال کی حکومت میں وہ اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں نہیں بنا سکی، اور نہ ہی مجیب الرحمان صاحب جنہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا، اور ادھر سے بھی ان کے ساتھ جو ہمارے ادھر ہم ادھر تم کے نعرے لگانے والے تھے، چاروں کا رد عمل یہی ہوا ان کے ساتھ. تو اب امید ہے کہ خالدہ ضیاء، جس طرح پہلے پریزیڈنٹ کے ضیاء الرحمان صاحب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے، ہمارے تعلقات جو ہے بہتر ہوں گے، کیونکہ جو حسینہ واجد تھی وہ ہندوستان کی پراکسی تھی وہاں پہ، اور پاکستان کے سخت مخالف، اور جنہوں نے پاکستان کا نام لیا ان کو اتنے سالوں کے بعد مطلب بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کو پھانسی لگایا گیا. تو یہ چیزیں اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے معاملات کو لے کے پرو ایکٹیو پالیسی بنائے، اور ایک دفعہ دوبارہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے رابطے جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اچھا اعجاز الحق صاحب، کیا لیسن ہے پاکستان میں کچھ حلقوں کے لیے جو شیخ مجیب کو ہیرو کہہ رہے تھے، وہاں تو ان کے عوام نے اپنے ہیرو کے مجسمے پلٹ دیے، نظریے کو ختم کر دیا، غم و غصے کا اظہار کیا، تو ان کے لیے کیا لیسن ہے؟ انہیں معافی مانگنی چاہیے نا. دیکھیں اس وقت جو بات کرنے کی ہے نا وہ یہ تھی کہ بھئی اگر اس وقت جب الیکشنز ہوئے تھے اور حکومت جو ہے وہ میجورٹی پارٹی کو دے دی جاتی تو معاملات جو ہے وہ پھر اتنے خراب نہ ہوتے اور پاکستان دو لخت نہ ہوتا. وہ دونوں طرف جو ہے اس وقت آگ برابر لگی ہوئی تھی. دونوں جو لیڈرز تھے وہ دونوں کے دونوں اقتدار کے عوض میں پاگل ہوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے ملک کو، پاکستان کو نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی اپنی کرسی کو طول دینے کی کوشش کی یا بنانے کی کوشش کی، اور اس سے نقصان ہوا. یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ اس وقت اگر جمہوریت تھی اور پہلے الیکشن جو تھے جنہوں نے ملک کو توڑ دیا وہ صاف اور شفاف ہوئے تھے، اس کے بعد ملک دو ٹکڑے ہو گیا. اگر اس وقت حکومت میجورٹی پارٹی کو دے دی جاتی تو پھر آج ہمیں یہ افسوسناک واقعہ نہ دیکھنا پڑتا جو پاکستان دیکھا 1971 کے اندر پاکستان جب دو لخت ہو گیا. اچھا یہ بتائیں، جیسے آپ نے کہا کہ پرو ایکٹیو رول پاکستان کو پلے کرنا چاہیے، ابھی بنگلہ دیش کے صدر جو شہاب الدین ہیں انہوں نے پارلیمنٹ بھی تحلیل کر دی، چونکہ عوام پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، اور وقار الزماں جو ان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑی اچھی سپیچ کی، لوگوں کو کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے پاس نادر موقع ہے انڈیا کی پراکسی سے نکلنے کا؟ پاکستان کے ساتھ برابری کے تعلقات برادرانہ دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں؟ جس نے بھی وہاں یہ کوشش کی ہے، اور پریزیڈنٹ ارشاد کے، مجھے معلوم ہے میرے والد کے زمانے میں پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو گئے تھے، اور یہ ایک قدم اور آگے چل رہے تھے. ایک قسم کی یہ تھا کہ رہنا تو بنگلہ دیش اور پاکستان تھا، لیکن ایک ساتھ چلنے کا عزم کیا تھا انہوں نے. اور سارک کے اندر بھی بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر ہندوستان کی ہیجمنی کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. پھر ضیاء الرحمان صاحب آئے، ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. تو ہندوستان کی جو ہے وہ کافی انٹرنچڈ ہے وہاں پہ، اور ان کی جو ایجنسیز ہیں وہاں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے جو حسینہ واجد نے ان کو دیا ہوا تھا، کہ جو ان کے آنکھیں اور کان تھے وہ ہندوستان کی ایجنسیز تھیں، نہ کہ بنگلہ دیش کی ایجنسیز تھیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آہستہ آہستہ بتدریج ان کا انفلوئنس تو ختم نہیں ہوگا لیکن کم ہو سکتا ہے وہ. جی بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آج ہم کی بنگلہ دیش کی صورتحال پہ یاد رکھیں یہ ایک مکافات عمل ہے. میں مکافات عمل اس لیے کہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جب ہندوستان نے 370 کے ذریعے کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تو آج وہ نظریہ مکتی باہنی کا، ہندوتوا فلسفی کا برہم پتر کی موضوع کی نظر ہو گیا. اسی طرح جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، کیونکہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے، ہماری آئیڈیالوجی کلمہ ہے،
یہاں پر حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے لیے رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی، یہ ملک جو کلمے پہ بنا تھا، جس کی نسبت رمضان قرآن صاحب قرآن سے ہیں، جو مدینہ طیبہ کی نسبت پہ ہے، انہی اصولوں پہ ہے، اس ملک کے ساتھ غداری کرنے والے کا انجام بہت برا ہوا، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی بھی شخص ہو۔ آج تاریخ نے دیکھ لیا کہ جب پاکستان کے وجود کو دو لخت کیا گیا، تو آج اسی بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان تھا، علیحدہ کرنے والے کو اس کے پتلوں پہ چڑھ کے، اس کے مجسموں کے کندھوں پہ چڑھ کے، اس کی کھوپڑی پہ ہتھوڑے برسائے جا رہے تھے۔ یہ ہتھوڑے شیخ مجیب کی گردن پہ نہیں برس رہے تھے، یہ اس نظریے پہ برس رہے تھے جس کی بنیاد پر بنگلہ دیش الگ ہوا تھا۔ وہ قومیت کا اور ذاتی جاگیر کا نظریہ تھا، اقتدار کے اصول کا نظریہ تھا۔ آج الحمدللہ پاکستان وہیں پہ قائم و دائم ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ آج بنگلہ دیش کی سڑکوں پہ فلسطین کا، پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا پرچم ایک ساتھ سر بلند ہے، جو برادرہڈ کا اور اپنے کلچرل ٹائز کا، ریلیجس کنیکشنز کا ثبوت دیتا ہے۔ بنگلہ دیشی، ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری کرکٹ ٹیم وہاں جائے، جیسے بھی ڈپلومیٹک ٹائز ہوں، لیکن عوام کی دوریاں نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہندوستان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، آج بنگالی خوش ہیں، انہوں نے اپنا حق لیا ہے، اور آج انہوں نے ایک نئے امید سحر کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک ریولوشن آیا ہے کہ پبلک پاور جب کھڑی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔